بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ للمخلصین، اس اخلاص والوں کو مبارک، اخلاص والوں کو مبارک ہو، اولئک مصابیح الدجیٰ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہدایت کے چراغ ہیں، تتجلی عنہم فتنۃ کل فتنۃ ظلمہ، کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنے دور ہوتے ہیں۔ جو اخلاص والے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اعمال کرنے والے ہیں، اپنی زندگی اللہ کی مرضیات کے مطابق گزارنے والے ہیں، فرمایا یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے بڑے بڑے فتنے دور ہوتے ہیں۔ آج دنیا میں جس طرح مختلف فتنے اٹھے ہوئے ہیں، ظلمات پھیلا رہے ہیں، تو اس کے لیے نور چاہیے۔ دیکھو، ظلمت کو، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ تو کوئی چراغ جلے گا تو روشنی خود بخود دور ہو جائے گی۔ جہاں مجلس لگی ہوئی ہو، ہمارے شیخ فرماتے تھے کہ نیک لوگ نیکی کی طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو نیکی کی طلب میں بیٹھا ہے بھائی نیک ہے، اللہ کے ذکر کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے کوئی مجلس لگی ہوئی ہے، ظاہر ہے وہ مجلس فرشتوں کا اس میں ماحول ہے اور اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی آتا ہے، اگر اس کے ساتھ ظلمت بھی ہو، وہ پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، وہاں آ ہی نہیں سکتی۔ وہ اندھیرا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس مجلس میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیکی کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو نیکی کی اکثر توفیق ہو جاتی ہے، اگر نہیں تو کم از کم نیکی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ کریں گے، اللہ توفیق دے دے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اخلاص والے ہیں، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی برکت سے فتنے فساد دنیا میں جو ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ایسی شخصیت گزرے ہیں جن کو فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تک مجھے دائیں ہاتھ کا اور بائیں ہاتھ کا جب سے پتہ چلا ہے، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور میں نے کسی کے ساتھ برائی کا اتنا بھی ارادہ نہیں کیا زندگی میں جتنا کہ جانور پانی پہ سر مارتا ہے پھر اوپر کر لیتا ہے۔ یہ تھوڑی دیر فرمایا، ساری زندگی میں نے اتنی دیر کے لیے بھی کسی کے ساتھ برائی کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ڈاکو آ گئے، اب لوٹ رہے ہیں لوگوں کو، ان کا سامان کھول رہے ہیں اور لے رہے ہیں لوگوں سے۔ تو ان کا سامان کھولا گیا تو ان کے سامان میں کوئی ڈھیلے نکلے، یہ مٹی کے ڈھیلے جو ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا یہ مٹی کیا کرنی تھی؟ لوگوں نے تو سامان اکٹھا کیا ہوا ہے، یا قافلے چلتے تھے، تجارت کے قافلے چلتے تھے، یہ مٹی کیا کرنی ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جب میں گھر سے چلا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ راستے میں قضائے حاجت بھی کروں گا، تو مجھے مٹی کے ڈھیلوں کی ضرورت پڑے گی، تو میں گھر سے ڈھیلے اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ کسی کی مٹی بھی استعمال نہ کروں۔ حالانکہ جائز ہے، لیکن یہ ان کا تقویٰ تھا۔ تو یہ بات جب انہوں نے ڈاکوؤں کو بتائی تو وہ بھی سر پکڑ لگے۔
کہ دیکھو ایک آدمی کسی کی مٹی کو بھی استعمال کرنے کے لیے تیار نہیں، اور تم لوگوں کے سامان لوٹتے ہو۔ اسی وقت سب نے توبہ کر لی۔ تو یہ لوگ ہدایت کے چراغ تھے۔ دیکھو نیکی کے ساتھ برائی دور ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ للمخلصین، اخلاص والوں کو مبارک ہو، اولئک مصابیح الدجیٰ، یہ ہدایت کے چراغ ہیں، تتجلی عنہم کل فتنۃ ظلمہ، کہ ان کی برکت سے ان کے ذریعے بڑے بڑے فتنے دور ہوتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا بھی تعلق، ہمیں بھی جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص والوں میں بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔